سرکار نے ارشاد فرمائے جڑا آدمی چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ دا قرب قیامت والے دن حاصل کرے، اس دن اللہ دا قرآن گواہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت والے دن ماں باپ بہن برا رشتہ دار سارے ساتھ چھوڑ جان گے، بلکہ قرآن تے کہندے ہیں نس جان گے۔ بیٹے نو ماں دیکھ کے دوڑ جائے گی میرے کو نیکی نہ من لے، باپ دیکھ کے دوڑ جائے گا، ماں باپ نو اولاد دیکھ کے دوڑ جائے گی، بیوی دیکھ کے دوڑ جائے گی، یہ سارے رشتے رہ جان گے۔ لیکن جدوں ماں ساتھ نہیں دے گی، مدینے والا فرماؤندا ہے میں تانوں اپنے سینے نال لا لواں۔ سرکار ارشاد فرماندے ہیں میں جدوں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ سر سجدے چ رکھاں گا تے اور کوئی عرض نہیں کراں گا، میری زبان تے کو گل ہوے گی، یا اللہ میرے غلاماں نو بخش دے، میرے نوکراں نو بخش دے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں ماں اولاد نالوں دور ہو جائے گی، راہ فرار اختیار کرے گی، فرمایا میں مصطفیٰ اعلان کر رہا ایک کم تساں کر دیو، زندگی دے اندر دنیا تے درود و سلام کثرت نال میری بارگاہ تساں پیش کرو، جن نے جتنا زیادہ درود پڑھیا ہوا میں محمد اونا زیادہ بندے نو قریب کرا گا۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، سرکار نے فرمایا جے اگر چاہندے ہو، اور اسی الحمدللہ سارے چاہنے نا کہ قیامت والے دن مصطفیٰ کریم دا قرب نصیب ہو جائے، ہر ایک دی خواہش ہے نا، ہر ایک دی تمنا ہے۔ سرکار نے بڑا آسان نسخہ ارشاد فرمائے، بھئی اگر قیامت والے دن اس سورج دی تپش تو بچنا چاہندے ہو، پسینے تو بچنا چاہندے ہو، قیامت والے دن دیاں مشکلات تو پل صراط دیاں گڑیاں تو بچنا چاہندے ہو، تے بس ایک کم کر لو، درود و سلام کثرت نال پڑھ لو، جنہ زیادہ پڑھو گے میں مصطفیٰ اونا قریب کر لواں گا۔ اور اپنے دل کو پوچھو جڑا مصطفیٰ دے نیڑے ہوئے انہوں سورج نے کی کہنا ہے، انہوں پسینے نے کی کہنا ہے، انہوں پل صراط نے کی کہنا ہے۔ اس واسطے بڑا آسان نسخہ ہے، کثرت نال درود و سلام۔ یہ روایت بھی میں کوئی عام کتاب جو نہیں مسلم شریف جو پیش کرنے لی سعادت حاصل کی تھی، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ وہ قریب ہوئے گا جو سب تو زیادہ صلاۃ و سلام میری بارگاہ پڑھنے والا ہوئے گا۔ اور قریب ہونا چاہنے آتے پڑھیے کہ صلاۃ و سلام الصلاۃ و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي علیہ سنگی خاموش نے تو میں نے اتنی حدیثاں آنیاں نے الحمدللہ میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ صرف درود شریف دے فضائل ہی پڑھ کے ٹور جاساں، پھر میلاد بعد ہی پڑھ لیتا، پڑھ لو اچھی آواز اللہ الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي۔ تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین اور محب رحمت للعالمین ہے۔ درود و سلام بحضور سرور کون و مکان سید انس و جان سیاہ لا مکان یرتابا شاہ خوبا معصوم آمینہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ورگاہ ناز دے اندر محبت عقیدت احترام نال پشکرن تو بعد زینت محفل رونق بزم عالمی نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب احمد سیالوی صاحب پرنسپل ناظم جامعہ قمر الاسلام عثمان آباد چنیوٹ عالمی نبیل فاضل جلیل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض احمد تبسم صاحب تشریف فرما معزز محترم سامعین و حاضرین سلاخانہ نظام بالخصوص فخر القراء زینت القراء قاری سجاد علی نعیمی صاحب تشریف فرما سامعین و حاضرین اجلی بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نل موسوم 11ویں شریف دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، یعنی ذکر 11ویں والے دا بھی ہے تے نسبت 12ویں والے دی بھی ہے۔ قبلہ عزیز محترم
حضرت مولانا حافظ محمد شکیل صاحب نے حکم ارشاد فرمایا، وعدہ کیتا اللہ نے حاضری دا شرف بخشیا۔ یہ حاضری ادوں ساڈے واسطے منظور ہونی ہے جدوں مدینے والا مصطفیٰ قبول فرما لے، سونا خدا قبول فرما لے۔ اللہ عمار ذوالفقار علی صاحب دے آپ دے دیگر معاونین دی اس کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نواز کے انہاں واسطے، تساں واسطے، میرے واسطے، اساں ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ بلا تمہید میں اللہ دی مقدس کتاب چوں چند کلمے اور 3 احادیث پاک تلاوت کرن دے شرف حاصل کیتے ہیں۔ مدینہ شریف کی حاضری دے حوالے نال بھائی شکیل صاحب نے حکم ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کوشش کراں گا اپنے ناقص علم دے مطابق چند معروضات آپ دے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، توجہ میرے حل رکھنی ہے، بات شروع ہو گئی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ کسی مفتی دا فتویٰ نہیں، کسی علامے دا علم نہیں، کسی خطیب دی خطابت نہیں، واعظ دا واز نہیں، مبلغ دی تبلیغ نہیں، دائی دی دعوت نہیں، بلکہ یہ اللہ دا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمائے، وَلَوْ، اور اگر انہم اے لوگ اِذ ظَلَمُوا جدوں ظلم کر لون انفسہم اپنیاں جانہ دے، جدوں اپنیاں جانہ دے ظلم کر لون، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سونیاں پھرے تیری بارگاہ وچ آ جاون، آپ دی بارگاہ حاضر ہو جاون، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اے وی اللہ کو معافی منگن، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ، اور سونا رسول بھی انہاں واسطے اللہ کو معافی منگے، یعنی اے اپنے واسطے منگن تے رسول اینا واسطے منگن۔ اے اللہ دا قرآن کوئی اس حاشیہ نہیں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، فرمایا یقیناً بالیقین، یقین بالیقین اے لوگ پا لین گے، اللہ انہاں دی توبہ بھی قبول فرمائے گا، انہاں تے رحم بھی فرمائے گا۔ میں دیگر مفسرین نو نہیں، اے دوسرے دڑے والے زیادہ مننے نے، علامہ ابن کثیر نو انہاں دی تفسیر چوں اس دی تھوڑی جی تفسیر عرض کر کے اجازت اگے بات نو بڑھاواں گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر فرماندے ہیں کہ اس دا مطلب یہ ہے، یرشد تعالی الاسادہ والمذنبین، بھئی اللہ آپ گناہ گارانو تے نافرمانانو ای ہدایت پیا دیتا ہے۔ اللہ آپ ای رہنمائی فرما رہے ہیں، الاسادہ نافرمانان دی، والمذنبین اور گناہ گاران دی۔ کیا رہنمائی فرما رہے؟ اذا وقع منہم الخطأ والعصیان، جدوں تو اڈے کولو، جدوں بھی تو اڈے کولو کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو پھر تو اڈا کم میں بڑھنا ہے، ایاتو الرسول، اپنے کم دندے چھڑ کے میرے رسول دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ، کہ جو میں کیا ہے اس کے مطابق تساں بھی معافی منگو، میرا رسول تو اڈی سفارش کرے۔ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جدو ایک کام تساں کر لو گے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جدو ایک کام تساں کر لو گے تو پھر یقین رکھنا، اپنے گناہ مال نہیں دیکھنا، آسمان دے تاریاں تو زیادہ کیوں نہ ہوون، ریت دے ذرات تو زیادہ کیوں نہ ہوون، سمندر دے قطریاں تو زیادہ کیوں نہ ہوون، رب تواڈیاں گناہ والوں نہیں دیکھے گا، یار دا بوا دیکھ کے تواڈیاں گناہ والوں معاف فرما دے۔ اچھا، جاؤ کا ہون گناہ کس دا کیتا سا؟ نافرمانی دی ہوئی اللہ دی۔ نافرمانی کس دی ہوئی؟ اللہ کریم نے فرمایا بھئی یہ کم نہیں کرنا، اسی کر لیا، حکم نہیں منیا اللہ دا، اطاعت نہیں کیتی اللہ دی، گناہ کیتا ہے اللہ دا، تے رب نہیں فرماؤں دا بھئی بیت اللہ آ جائے،
چنیوٹ مسجد بلال آ جوے آئے، فروقیہ مسجد آ جوے آئے، شاہی مسجد آ جوے آئے. اللہ کریم یہ نہیں فرمایا بھی بیت اللہ آ جاؤ، مسجد اقصی آ جاؤ. اللہ کرے مسجد اقصی نو اللہ آزادی نصیب فرمائے. اللہ کریم فلسطینیاں دے حالات تے رحم و کرم فرمائے. اللہ کریم اسرائیل دے حماتیاں نو نیست و نابود فرمائے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین دے اندر جدو زخمی تے وفات دی عالم دے اندر نظر آندے نے تے اکھ نہیں دل بھی روندے نے. اللہ کریم انہاں دی مدد فرمائے اور مسلماناں دے حکمراناں نو غیرت عطا فرمائے. اتھے اواڈ گواڈ مسلماناں دیاں ریاستاں نے کسی نو توفیق نہیں ہوئی کہ اسی اسرائیل دے خلاف ایکشن لئیے. بڑی بڑی ایٹمی طاقتہ موجود نے، کسی نو اس طرح دا بیان دین دی توفیق نصیب نہیں ہوئی جو برطانیہ اور امریکہ اسرائیل دی حمایت دے رہے ہیں. اللہ انہاں نو غیرت عطا یا غیر انہاں نو ہٹا کے اللہ غیرت مند حکمران سانو نصیب فرمائے. اللہ فلسطینیاں دی مدد فرمائے. اچھا اللہ کریم نے اے نہیں فرمایا بھی تساں بیت اللہ آؤ، مسجد اقصی آؤ، اپنے محلے دی مسجد وچ میرے گھر آؤ کیونکہ گناہ میرا کیتا جے، میرے گھر آؤ. یا اللہ گناہ تیرا ہے تے گھر بھی تیرا ہونا چاہیے دا. یہ کیویں ہو گیا؟ اطاعت تیری نہیں کیتی، گناہ تیرا کیتا ہے تے تو کہنے میرے یار دے بوئے تے جاؤ. ہن کوئی گناہ میرا کرے، کوئی زیادتی میرے نال کرے تے ٹور جاوے علامہ ریاض احمد تبسم صاحب کو معافی منگن بھئی میں معاف چکرے آئے. تُسی آکھنا بھئی زیادتی یہ دے ہوئی ہے، معافی وہ دے پہ منگ دے. یہ گل سمجھ نہیں پہ ہوئی. ہاں میں آپ پہ آکھاں بھئی چلو میرے نال جو ہوئے میرے بیلی کول ٹور جاؤ ریاض صاحب کول جی انہاں معاف کیتا تے میں بھی کر دے سا. رب بھی فرماؤں ہے گناہ میرے ہی ہوئے، بس یار دے بوئے تے جاؤ، یار نو منا لو، میں اللہ آپ پہ من جاواں گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ مِظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ اتجاو کا دیتے سمجھ آگئی. تے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اگے گل بھی کی تھی. چلو میں اگے چل کے عرض کرنا ہوں. اتھے ایک گل ہے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ. چلو بندے اپنے کان تے گھر بے کے بھی منگ دے نے معافی. اللہ نے فرمایا گناہ کر لو تے منگو، آپ منگو. سرکار دے دروازے تے جا کے روضہ انور تے جا کے علماء نے فرمایا سرکار دی ظاہری حیات طیبہ آپ دے سامنے حاضر ہو کے تے جی آپ پردہ فرما گئے نے تے سونے دے روزے تے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے سونے دے روزہ انور تے جاؤ. اور علماء فرماندے ہیں جی اگر اتھے جانا نصیب نہیں نا تے پھر اکھاں بند کر، دل دے اندر گنبد خضرا دا تصور کر، انجے سمجھی میں چنیوٹ نہیں بیٹھا، میں محمد عربی دی مسجد نبی سونے دے روزے دے سامنے. اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ اب جا رہا یا غوثیہ اچھا دعا تسی کرنے ہیں یا اللہ معاف کریں اتھے کرنے پہ آن کرساں مسجدیں کرساں صبح و شام کرنے ہیں گناہ کر کے یا اللہ معاف کریں. فرمایا اتھے تے کرنا ہو رہے تے محبوب دے دروازے تے کرنا ہو رہے. اچھا ایک اور گل بھئی اتھے اسی کرنے ہیں. فرمایا جدو اتھے جانا ہے تے سونے نو عرض کرنے سونے ہیں اسی پہ کرنے ہیں تو سامی ساڑھے واسطے سفارش فرما، تو سامی ساڑھے واسطے سفارش وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ. اللہ دا قرآن ہے فرمایا تسا اپنے واسطے کرو، میرا رسول انہاں واسطے کرے، میرا رسول تو اٹھے واسطے دعا کرے. تے معلوم ہویا سونا آج بھی غلامہ نو دعا مجھے یاد رہا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. شاہدی اگر ترکیب پڑھیے نا، شاہدی تفسیر کریے تو علماء مفسرین کرام نے سیرت نگارہ نے ذکر فرمایا وَتُرَاقِبُ أَعْمَالَهُمْ وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ کہ میرے مصطفیٰ او نے جڑے غلاماں دے اعمال ویکھ دینے تے گناہ ویکھ کے اللہ کو معافیاں منگ دینے. اچھا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ ایسی سنی تے منگ دے ہیں عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ کرم فرماؤ. آکھنے ہیں نا بلکہ ایسی تے کہنے ہیں کرم کی کہ نظر ہمیں پہ خدا را رسول اللہ. کرم کی
کئیاں لوگاں نوں اسی آکھیے نا اے ساڈا دا طریقہ ہے بھئی اسی دعا منگنے ہاں، کئیاں نوں آکھیے تو آدھے نہیں بھئی اسی اللہ کولوں ہی منگنا ہے۔ اللہ دی بارگاہ کسی دی کوئی سفارش نہیں چل دی، اگر منیے تے شرک ہو ویسی۔ ان توجہ فرمایا میں اللہ دا قرآن ہی پڑھنا ہے، حدیثاں بعد وچ پڑھساں۔ سورہ منافقین منافقون دے اندر 98 سپارے اللہ کریم خود فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جدوں انہاں منافقاں نوں آکھیا جائے نا آؤ بھئی، لفظ غور کرنے نے، تعالو آؤ یستغفر لکم، تہاڈے واسطے معافی منگن رسول اللہ، اللہ دے رسول، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن فرمائے بھئی جدو انہاں لوگاں نوں منافقین نوں آکھیا جائے آؤ اللہ دے رسول تہاڈے واسطے معافی منگسن، تہاڈا بیڑا پار ہو گئی سی، آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا تسی جدوں بھی انہاں آکھنا ہے نا بھئی مدینے جاؤ، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مکہ میں ہی حج مکمل ہو جاتا ہے، پڑھ کے واپس مدینے جان دی کیڑی لوڑ ہے۔ تے اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جدوں انہاں نوں آکھیا جائے تعالو آؤ بھئی یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ دا رسول تہاڈے واسطے معافی منگے، استغفار فرمائے، لووا رؤوسہم، اپنے سراں نوں جھٹ لووا رؤوسہم ورأیتہم، اور تسی انہاں نوں ویکھسو انکار پہ کردے نے، تکبر نال انکار کر سن، نہیں نہیں ساڈے واسطے اللہ ہی کافی، ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ تے جڑے غلام ہو سن وہ کہہ سن یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ای برادران گرامی قدر دو گلاں ایتھوں پتہ چلیاں، جڑا اپنے تو اعلیٰ شان والا ہوئے انہاں دے مزار تے جانا، انہاں دے مزار تے جا کے اللہ کو منگنا اور انہاں نوں عرض کرنا حضور تسی بھی اللہ کو ساڈے واسطے منگو، اے اللہ دے قرآن نے گل سمجھا۔ کئیاں سنگیاں نے آکھیا جی روضہ رسول تے نہیں جانا چاہیے۔ ہن اس جگہ تے مفسرین کرام نے، علامہ قرطبی نے جیڑی روایت بیان کیتی ہے میں وہ پیش کرنا، ویسے علامہ ابن کثیر نے جیڑی روایت لکھی ہے وہ شعر اج بھی روضہ رسول پاک تے لکھے یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، یہ اج بھی اشعار میرے سرکار دے روضہ انور تے لکھے ہوئے جیڑا عربی گیا۔ چلو پہلے تو ہی گل شروع کر لیں گے۔ برادران گرامی قدر آج ہی کیا جانا ہے صرف تین مسجدہ کی طرف نیت کر کے جانا جائے گے۔ اگر کوئی روضہ رسول دی نیت کر کے چنی اور چلا ہے میں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر سلام کرن جا رہا ہوں، آپ دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کرن جا رہا ہے، استمداد واسطے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حرام نجائز شرک، لیکن برادران گرامی قدر اس آیت کا مفہوم دستا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، کہا اے آیت صرف میرے نبی دی ظاہری زندگی تک نہیں ہے کہ جب تک زندہ نہیں اس وقت تک دعا ہو سکتی ہے، اے آیت کریمہ قیامت تک واسطے ہے کہ قیامت تک واسطے منیے پھر مننا پڑے گا۔ آج چنیوٹ تو روضہ رسول ول سفر کرنا بھی جائے دے، جا کے دعا منگنا بھی جائے دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے۔ اور اے بات حضرت قطبی نے ذکر فرمائی، علامہ ابن کثیر نے اس نو تعریف فرمائے۔ اب فرماندے کہ قطبی فرماندے نے کہ ایک عربی آیا، میں سرکار دے روضہ انور تے حاضر سی، انہیں شعر پڑھے، انہیں کہا میں اللہ کریم دا قرآن سن کے آیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ گے آیت پوری انہیں پڑھی تے آپ پردہ فرما گئے ہو میں تے گناہ معاف کران آیا۔ وہ کہندے روندہ رہے، انہیں شعر پڑھے سن اس عربی نے، انہیں عرض کی تھی اے او ذات جڑی اس جگہ تے سب سے بہترین ذات دفن ہے، جنہ دے جسم چو اج بھی خوشبو آ رہی نے، کہندے نفسی الفدا لقبرن انت ساکن ہو۔ اس عربی نے پینڈو نے کیا یا رسول اللہ میں اس قبر تے قربان ہو جاوا جس قبر چ اللہ دا یار لے آئے، جس قبر چ حضرت سیدہ آمنہ دلال لے، انہیں کیا حضور تسی تشریف فرماؤ، کیوں اس قبر دے اندر فیہ الافاف
والکرم والجود. مینوں پتہ ہے اس قبر دے اندر صرف رسول نہیں معافی لیٹی ہوئی ہے، اس قبر دے اندر سخاوت، اس قبر دے اندر کرم موجود ہے. کہندے نے یا رسول اللہ کرم فرماؤ. حضرت اتنی کہندے نے وہ بندہ روندا روندا قبر انور تو اٹھ کے چلا گیا. میری اکھ لگی ہے، قسمت جاگی ہے، مدینے والے آقا خواب چاہے نے فرمایا یا اتبی الحق بے اعراب جائے ربی نو ملے انہوں کہے جس انداز تو معافی منگی ہے میرے اللہ نے تیرے گناہ مانو معاف فرما دیتا ہے. اس روایت چو علامہ ابن کثیر دی روایت چو پتہ چلیا بھی سرکار دے روضہ پاک تے جا کے آج بھی معافی منگو گناہ مٹ دے. اور دوسری روایت حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے علامہ قرطبی نے ذکر فرمائی. آپ فرماندے نے میں مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دادا جان کو لو جد کو لو یہ بات سماعت فرمائی. اس کو مطلب یہ ہوندہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو لوں اپنے والد صاحب کو لوں مولا علی پاک کو جدو ایسی بات آوے. آپ فرماندے نے میں سنیا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک نو 3 دن ہوئے سن. کنے دن ہوئے سن؟ 3 دن. اور مسجد دا ماحول بڑا سوگوار سی. اج کسے دا کوئی عزیز پیر پیارا محبوب فوت ہو جائے تے اساں تے 7 دن 40 دن چہریاں تو پریشانی نہیں جاندی تے جنہ دا پیر محمد عربی ہو اور سرکار نے پردہ فرمایا ہوئے اور ایسی ذات نے پردہ فرمایا ہوئے جنہ دے بارے صحابہ بل یقین آکھیا کرتے سن لوگوں سانو بھوک لگی ہوئے آنا بس مدینے آلے دا چہرہ تک لئی آتے بھوک ختم ہو جایا کر دیا. پیاس لگی ہوئے مصطفیٰ کریم دے رخ بدعا دا دیدار ہو جایا پیاس ختم ہو جایا کر دی سی. لوگوں کوئی دکھ پریشانی تکلیف مصیبت ہو گیا بس مصطفیٰ دا جلوہ کر لئیے ہر دکھ مک جایا کر دیا. جب ایسا لجپال انہاں دیاں نگاہاں تو اوجل ہویا ہوئے گا انہاں دے دل تے کی کیفیت ہوئی بلکہ وہ تے دنیا تے سوچ دے سن. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس گل کو سوچ دے سن کہ مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکھڑا نظر نہ آیا تے کی بن سی. آج اساں سانو تے مولوی اساں خود لوگاں یہ لالچ دینے ہیں بھئی نماز پڑھو جنت مل سی روزہ رکھو جنت مل سی. جنت اجباغات نے حوراں نے علمان نے بڑیاں نعمتاں نے نارا نے لوگاں یہ لالچ دینے ہیں جنت دی پر صحابہ نو ویکھی نا وہ جنت النان تک دے وہ محمد مصطفیٰ دے مکھڑے تک دے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی بات کر دیا یہ ان درمیانی چاہیے تھوڑی کاری دینا. آپ دے چہرے دی رنگت پیلی ہے کمزوری چاہیے جسم دے اندر دو پھر نکاح تے میرے آقا نے ایک دن لجپال نبی نے ایک دن استفسار فرما لیا اے میرے غلام تنو کی ہویا ہے دن بدن کمزور ہو جا رہے ہو چہرے کی رنگت پیلی پہنی جا رہی ہے کی بجائے کوئی روگ لگا ہے عرض کر دینے جی یا رسول اللہ میں عشق والا روگ لگا تے میں تھے پڑیا کرنا اگ دونوں ہی برابر اتے عشق دتا ودھیرا
بجھاوے پانی دسو عشق دا دارو کہڑا بلے شاہ اٹھ جاؤ سیے جتھے عشق نے لایا دے حضرت صوبان کہنے نے سونیا عشق دا روگ لگا ہے میں سوچتا میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام کی سوچنا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس دل دے اندر ایک دن خیال آیا ہے اسا جنت جانا ہے آپ دے صدقے آپ نے بھی جنت دے اندر تشریف لے جانا ہے آپ جنت اچھے مقام تو تشریف فرما ہوگے اسا غلامہ دا مقام کدے تلے ہوئے گا نیچے ہوئے گا آپ لندی تے ہوگے اسی جنت بستی دے اندر ادنا مقام تے ہوانگے یا رسول اللہ بس سوچن دی دیر آئی جنت تو اڈا مکھڑا نظر نہیں آیا تو اڈے رخے وطوحا دی عید نہیں ہونی غلامہ دی عید نہیں ہونی سونے جدوں دی ایک گل دل وچ آئی چہرے دے رنگ اڑ گئے جسم دیا قوتاں چلیا گیا نے انرجی ختم ہو گئے کمزوری چھا گئے آقا تسی اگر جنت بھی دیدار نہ کرایا غلامہ دا جنت میں گزارا ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو کہ اتنا پیار کرنا ہے پھر سن لے قیامت و بعد جنت اودے نال ہوئے گا جدے نال پیار کردہ ہوئے گا برادران گرامی قدر انہا لوگاں دی بات کر رہے ہیں تو تے میں جنت واسطے تڑپنے آؤ کہنے نے جو جنت وچ بھی سونے تیری دید نہ ہوئی ساڑھا کی بنے گا انہا لوگاں دے سامنے دلو رسول اللہ دا رسال با کمال ہے میرے نبی جدا ہوئے میں نو وہ بندہ بھی یاد ہے جنہیں باغ چ پانی لایا سی خبر ملی ہے رسول اللہ فوت ہو گئے نے اتے ہاتھ چکے نے دعا منگی ہے یا اللہ میری آنکھاں دی بینائی واپس لے لے یہ مصطفیٰ نہیں تے پھر میں آنکھاں نو کی کرنا اتنا عشق برادران گرامی قدر انہا لوگاں دے سامنے تین دن ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال با کمال ہوئے مسجد نبی دے اندر جلوہ کر لے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال سلیمان صہیب اے سارے مسجد دے اندر نکرے کوئی اس نکرے کوئی اس نکرے کوئی اس نکرے لگے نے رسول اللہ دے رخ وقت یاد پہ کر دے نبی پاک دیا سونیاں سونیاں مٹھڑیاں مٹھڑیاں گلا یاد پہ کر دے میرے آقا دیا سنگتاں یاد پہ کر دے صحبتاں تے رفاقتاں یاد پہ کر دے سے انج سونا انداسی انج سرکار بیٹھ دے سن اس طرح سرکار گفتگو فرما دے سن اس طرح سرکار دے چہرے جو نور نکلیا کر دا سی ایویں مسجد دے اندر بیٹھ کے گلا پہ کر دے مولا علی فرمانے نے ایک عربی آیا انہیں کیا این رسول اللہ انہیں آدھیاں پچھیا اللہ دے رسول کتے اس نے نہیں سی پتا رسول اللہ دا انتقال پر ملال ہو گیا ہے وصال با کمال ہو گیا ہے کہنے لگے اللہ دے رسول کتے
صحابہ نے جب رسول اللہ کا نام سنیا ہے پھر اکھاں دے اندر آنسو آئے نے پھر زار زار روئے نے او اج رسول اللہ دے روزہ چھوڑنا اللہ دی قسم ہے بڑا اوکھا کم ہے جڑے چاہتے نے روندے واپس ہوندے نے کہ میرے رسول دا روزہ چھوڑنا ایڈا اوکھا ہے رسول نو چھوڑنا کتنا اوکھا ہوگا اے پوچھنا ہی تے ابو بکر صدیق کولو پوچھ اے پوچھنا ہے تے عمر فاروق اعظم کولو پوچھ اے پوچھنا ہے تے عثمان بن نورین کولو پوچھ اے پوچھنا ہے تے مولا مرتضی کولو پوچھ حضرت بلال سلیمان صہیب کولو پوچھ اور رسول اللہ دی جدائی کتنا بڑا غم دا باعث ہے ہر صحابی دی آنکھاں وچ آنسو نے ہچکیاں پندیاں نے اللہ دے رسول دا نام آیا اس واسطے تے میاں صاحب فرمانے نے جنہاں دے دل دے جانی وچھڑے تے کون روے مڑ تھوڑا جنہاں دے دل دے جانی وچھڑے تے کون روے مڑ تھوڑا سب روکا روک محمد جس دا نام بچھوڑا علی پاک نے جدوں ماحول ویکھیا نا تے آپ اس عربی دے کول تشریف لے گئے جن نے پوچھا سی رسول اللہ کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دی باں پڑی تو فرمایا کم کیے انہیں آکھیا میں آیت سن کے آیا وَلَوْ وَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ بندہ گناہ کر لے تے سرکار دی بارگاہ چ آئے آپ دعا منگے سرکار اس واسطے منگن اللہ معاف کر میں ہی آئے کریمہ سن کے آیا تے تسی روندے پہ وہ خیر ہوئے آپ نے فرمایا آپ دے وصال میں 3 دن ہوئے نہیں آپ پردہ فرما رہا انہیں کہا پھر میرا کام تے نہ بنے آپ نے باں پڑی آپ نے فرمایا آہ سونے آقا دے روضہ پاک دے لے گئے اچھا مولا علی نے یہ نہیں فرمایا اور ایسا تے کوئی بندہ فوت ہوئے تھے یا آکھنا بھی اس دی قبر ہے یا اکساں اس دا مزار ہے یا اکساں اس دی تربت ہے علی پاک نے آکے اشارہ کر کے یہ نہیں فرمایا حاضا تربت محمد حاضی ہی تربت محمد یا حاضا مرکت محمد یا حاضا مزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی نے نہیں فرمایا اے نبی دی تربت ہے نبی دی قبر ہے نبی دا مزار ہے علی پاک نے فرمایا جس رسول کو گناہاں دی مغفرت دی سفارش کرانا ہے ہاذا رسول اللہ او سونا رسول ہے تشریف فرمائے گل آئیے تو چی بولو کا سبحان اللہ میں پہلی باری تو آنا کہ سبحان اللہ کو تو وقت بھی اتنی ڈلی پہ آگ دو خیر ہی میں تو انتانگ تے کیتا کوئی نہیں الحمدللہ تے سبحان اللہ تے باجی گاڑی کیا آپ نے فرمایا آدھا رسول اللہ ہے اچھا وہ رونا شروع کر رونا ہے دعاواں مانگ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دی بارگاہ حاضر ہویا گناہ دی مغفرت لین واسطے علی پاک فرماندے نے فنودی من القبر او دے چاہیے پہلی روایت جڑی حضرت اتبی والی ہے کہ سرکار انہاں نو خواب وچ ملے تے فرمایا جا عربی جاندا بھی اونوں دس تو دس کہ تیرے گناہاں نو اللہ نے معاف فرما دیتے تھے علی پاک فرماندے نے حضرت امام محمد باقر راوی نے اس روایت دے آپ فرماندے نے مولا علی شیر خدا فرمایا ہے وہ بندہ اتنا رونا ہے اسا قبر چو آواز سنیے فنودی من القبر قد غفر لک رسول اللہ دی آواز سنائی دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا تیرے گناہاں نو بخش دیتا گیا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ
تے اگر پڑھ لئیے تے گل غلط نہ ہو سی لاچاراں دعا ملدی شکیل بھائی حاضر ہوئے نے انہوں پتہ ہو سی ساڑھے نال تے جیڑے سنگی گئے سرکار دے روضہ پاک دے جیڑی دل وچ خواہش آئی ہے نا مسجد نبوی چوں باہر نکلن تو پہلے پوری ہوئی پہلے پوری ہوئی حقیقت دے کوئی مبالغہ نہیں لاچاراں دعا ملدی بیماراں شفا سرکار دے در تو ہر دکھ دی دوا ملے سرکار دے در تو ہر دکھ دی دوا میں آلے صرف تفسیر پڑھی اس آئے کریمہ دی تفسیر پڑھی ہے تو آٹے سامنے کہ اس دی تفسیر جیڑیاں روایات علماء کرام نے اور پونا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ساڑھا آلے باقی گلہ دے پیچھے اچھا لوگ گانے کیا کہ اے حدیث پاک میں سمجھا دیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد بے کچاوے بن کے اونٹا تے کچاوے کسی دے سن اس تو مراد میں لے بھئی نیت کر کے گھروں صرف 3 مسجدان دی طرف جا سکتے ہو مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف مسجد نبوی اور مسجد اقصی انہا 3 مسجدان تو علاوہ کدیں بھی نیت کر کے کسی روزہ پاک دی کسی قبر پاک دی نیت کر کے جا سوتے اے حرام ہے انہا اس حدیث پاک دے مقصد اور جڑا اساں استادہ کو سمجھیا استادہ سانجیڑی گل سمجھائی اور محدثین نے سمجھائی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد قادری ایوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ برا شریف جنہ کو اسی دورہ حدیث شریف کیتے آپ فرماندے سن انہاں لوگاں نوں گل سمجھ اگر یہ منیا جائے توجہ کرنی تھوڑی گل میں کہ پھر سر لے ساں اے گل سمجھن والی لوگ گلاں کردے نے حدیث تواڈے سامنے پیش کر سن بھئی 3 مسیتاں دی طرف ہی سفر کرنا چاہیے باقی سارے سفر ناجائز نے حرام نے اگر ای من لیا جائے عقل نال دسیائے تو پھر تو چنیوٹو جنگ دی نیت کر کے سفر اپنے کام واسطے جانا جائز اسی کہ نجائز اسی نجائز اسی نا کیوں جے حدیث پاک کی چاہے صرف 3 مسجداں دی طرف نہ تسی سورے جا سکتے ہو نہ پیکے جا سکتے ہو برات لے کے جانی ہوئے جوان صاحب نے جنگ تے فیصلہ باتے ہو بھی سفر پھر نجائز کیوں حدیث پاک کی چاہے بھی 3 مسجداں دی طرف صرف سفر کرنا ہے نیت کر کے اور کدھیں ہی سفر نہیں کرنا تے پھر کوئی نیکی تبلیغ واسطے بھی بندہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے بھی تبلیغ واسطے بھی نہیں جا سکتا دعوت اسلامی دے برا بھی نہیں جا سکتے کیوں جے سفر صرف 3 مسیتاں دی مسجداں دی طرف یہ لوگوں نے جڑا مطلب سمجھے اس تو بڑی مشکلات پیش آنیاں نے پھر گڈیاں ہی بند ہو گئے ٹرانسپورٹراں دے بڑے برے حال ہو سن جی اتھے مولوی صاحب فتویٰ لے کے کھلے ہون اے کدھر جا رہے ہیں جی میں اسلام آباد جا خیر ہوگی جی میں نوں کام ہے اتھے پنجاب قومی اسمبلی دے اندر نہیں جانا ناجائز حرام ہے جانا ہی تے صرف مسجد حرام ال مسجد اقصی تے مسجد نبوی ال 3 مسجد ٹرانسپورٹراں دا بھی کام ہے پھر جہاز شاز ہی اڑنوں رہ گئے سمجھان واسطے میں رد پیا کرنا بھی یہ اگر معنی لیا جائے پھر سفر تے بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا صحیح معنی کی حدیث پاک دا سن جڑا علماء نے دسی ہے جڑا کتاباں پڑھے ہوئے ہے کہ اس دا مطلب ہے کہ اگر کوئی ثواب دی نیت دینا
یہ سمجھ دے نا کہ میں بلال مسجد ہے جاگروڑ والی بلال مسجد ویکھی ہوئی نا سارے بھئی بلال مسجد وچ نماز پڑھ ساں اتھے زیادہ ثواب ہے اس لوگڑی والی مسجد نال اس لوکڑی دے اندر اگر کوئی مسجد ہے اس نالوں بلال مسجد زیادہ ثواب ہے یا بلال مسجد نالوں شاہی مسجد ہی زیادہ ثواب ہے یا چنیوٹ دی شاہی مسجد نالوں لاہور والی بادشاہی مسجد ہی زیادہ ثواب ہے اگر اس نیت نال جاوے تو اے سفر نجائز حرام ہے مسجداں صرف 3 ہی ہیں جنہ ثواب زیادہ ہے باقی ساریاں وچ اکو جہا لگنا ہے باقی صرف زیادہ ثواب دی نیت کر کے جانا ہے تو یا مسجد نبوی جاؤ یا مسجد حرام یا مسجد اقصی اتھے بلال اچ پڑھ سو اوہ ثواب فروخی اچ پڑھ سو اوہ ثواب شاہی مسجد اچ پڑھ سو اوہ ثواب پھر اس دے وچ فرق ہے مطلب جمعہ وکھرا ثواب ہے جماعت نال وکھرا ثواب ہے وکھریاں پڑھن نال وہ علیحدہ چیز ہے لیکن اے سمجھنا بیس مسجد ہی ثواب گھاٹے تے اس مسجد ہی زیادہ ہے اے سمجھ کے جانا اے نجائز اور حرام ہے وہ صرف 3 مسجداں نے نبوی جاؤ ایک نماز پڑھ سو 50,000 نماز ادا سو مسجد اقصی چ ایک پڑھ سو 50,000 تے جے بیت اللہ چ ایک پڑھ سو 1 لاکھ دا ثواب مل سی انہاں تو علاوہ کوئی اے مطلب آئی لوگاں بیلیاں دوجا مطلب لے لیا جی کوئی سفر ہی نہیں ہے بندہ کر سکدا روزہ پاک ال نہیں جا سکدا جناب قبر ال نہیں جا سکدا کسی ولی ال نہیں جا سکدا اے نظریہ اور کانسیپٹ اگر لے آیا جائے تو پھر کوئی سفر بھی جائز نہیں یہ گل سمجھ آ گئی اچھا ہن ویکھنے آ بھئی صحابہ کرام علیہ الرضوان خود سفر کر دے سن سرکار دے روزہ پاک دی نیت کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میں جدوں بھی جاندہ سی باہر سفر تے گھرالیاں نو مل کے سب تو آخر تے سرکار اور اپنے والد محترم اور حضرت عمر نو سلام حضرت ابو بکر نو سلام اور فرمانے نے واپس آندہ سی تے نیت کر کے سب تو پہلے روزہ رسول کے آگے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند امام احمد شریف دی حدیث پاک ہے اچھا تشریف لائے نا مروان دا زمانہ سی تے انہیں ویکھے کوئی بندہ ہے تے انہیں اپنا سرکار دی قبر مبارک تے رکھے پیشانی تے زارو قطار روندہ پہ تے انہیں آکھا کون ہے پتہ نہیں ہے قبر ہے انہوں نہیں سی پتا بھئی اگے بندہ کون ہے یہ جڑا سر رکھ کے بیٹھے آپ نے چہرہ موڑیا نا تے انہیں ویکھیا تے حیران رہ گیا اے تے سونے نبی دا میزبان صحابی ابو ایوب انصاری آپ نے فرمایا مروان کی سمجھ آئی میں پتھر کول آیا فرمایا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحجرہ اللہ دی قسم ہے میں پتھر کول نہیں آیا میں اللہ دے یار کول آیا آج بھی نہیں لوگ ساندہ دے پتھرہ کول کی لین جاندے ہو اے انہاں دا نظریہ ہے وہ پتھرہ کول ہوندے ہو تے صحابہ دا نظریہ تھی نہیں یہ پتھر نہیں ہوندے تھے اللہ دے یار ستے ہوندے او خابیر سیال لجپال ہو نوارفہ دے سلطان ہو ونو داتا علی اجویری ہو معین الدین چشتی اجمیری اس صحابہ جاندے رہے خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھوڑ دیتے آپ نے وصال کو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے آئے نے فرمایا اے بلال اما هذه الجفت یا بلال بلال دور میرے لینی قدم ملاقات نوامیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دل تے چوٹ لگی ہے اکھاں وچ آنسو آئے نے شام چو نیت کی تھی اگر نیت کر کے روضہ رسول دی سفر کرنا نجائز ہوتا حضرت بلال کدے نہ ہوئے لیکن بلال شام چو چلے میں مسجد نبی پہلے نہیں آئے روضہ رسول سے حاضری دیئے صحابہ کہنے حضرت بلال کدے ایک رخسار میرے نبی دے چہرے میرے نبی دی تربت مبارک نال مل دینے کدے دوسرا رخسار مل دینے نال رونے رو رو کے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کر دینے صحابہ نو پتہ چلے آئے نے حضرت بلال حبشی دا دیدار کی پائے کہنے نے بلال مدتاں بیت گیا نے تو مدینہ منورہ چھوڑ رہا ہے شام ڈیرے لائے سن آج مہربانی کر رسول اللہ والی اذان سنا لے
بہت سارے سیرت نگاراں نے یہ بات لکھی اور خود تبلیغی نصاب فضائل درود شریف دے اندر اور مدینہ منورہ دی حاضری جتے کتاب الحج ہے اس کے اندر ہم کہ مدینہ شریف دی حاضری اور تبلیغی نصاب والے مولانا زکریا صاحب نے تو تک لکھے کہ بعد حضرات نے جس بندے کو وسعت ہوئے یعنی خوشحالی ہوئے اس دے واسطے ضروری ہے واجب ہے کہ رسول اللہ دے روضہ پاک دی زیارت کریں اور میں کہیں بزرگاں کو سنیا انہوں نے آکھیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک کوئی بندہ حج کر کے آئے بیت اللہ شریف حاضری دے کے آ گیا دوسری مرتبہ جائے زندگی ایک باری ہن لطف دی گل سننا اے بھی دیوبندی عالم نے گل کی تھی انہیں کیا زندگی ایک باری صرف روضہ رسول پاک دی حاضری واسطے جاوے مدینہ شریف جا کے تے اتھوں ہی واپس آ جائے اے ہے عشق دا تقاضا کیا بات بھئی درمیان ہے کوئی اور دوجہ کام نہ ہو صرف سرکار دے روزے دی زیارت ہوئے زیارت مصطفیٰ کریم دی ملاقات واسطے اے ہر مسلمان واسطے جنہوں اللہ استطاعت عطا فرمائے اے کرنا اللہ اکبر انہوں نے کہا بلال اذان سناؤ فرمایا کنوں سناواں جنوں سنانا ساؤ تے تشریف فرمائے تے روزے انور دے اندر لیٹے میں بلال کنہ واسطے پڑھا بلال جدوں بھی اذان پڑھیے لب کھولے لے سونے مصطفیٰ واسطے کھولے آجو سونا نظر نہیں ہوگا اس واسطے میں نہیں پڑھا گا صحابہ نے کہا انہوں نے نہیں ملنا جاؤ سیدہ زہرا پاک دے در دولت کا شان ایک بستے حسنین کریمین بلا کے لے آؤ او شہزادے جب سفارش کریں گے بلال بن جان گے حسنین کریمین منیرین نجرین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دے ٹکڑے حسن جی حسین تشریف لے آئے بلال حبشی دے نال سینے لگے نے حضرت بلال پیار کرنے نے شہزادے کہنے نے چچا جی ایک باری وہی اذان سناؤ جڑی نانا جان دے زمانے سنایا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو ریا نہیں گیا شہزادیاں دی فرمائش ٹالی نہیں گئی حکم ٹالیا نہیں گیا چبوترے تے چڑھے نے آج بھی وہ نشانی موجود حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے دان شروع فرمائیے اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ جدو اشہدو ان محمد رسول اللہ کے پہنچے نے اچانک ایویں نظرہ اٹھیاں میں اس تھاول جتھے مدینے والے دا رخ بتوحال نظر آیا کرتا سی واللیل ظلف نظر آنی سی مزاق دے کاجل والے میں نظر آنے سن تاہادی نورانی پیشانی نظر آنی آئے حضرت بلال حبشی دیکھ دینے مصطفیٰ نظر نہیں آئے از ہچکیاں بن گئیاں نے زارو کتار روان لگ دینے مدینہ منورہ دی اندر جتھوں تک بلال حبشی دی آواز گئی ہے ہر کوئی گھرہ چوپی بیانے مرد باہر نکل آئے نے انج لگتا ہے آج بلال نہیں آیا آمنہ دا لال آ گیا ہے آپ نے معذرت فرمائی چلا دیو مصطفیٰ کریم دا مکھڑا نظر نہیں آیا میں اذان پوری نہیں کر سکتا برادران گرامی قدر عرض کرنا مقصد ہے انہوں نے کیا سفر کرنا روزہ رسول دا ناجائز ہے میں کہا پھر بلال تے لاؤ فتوہ جڑے شام چو نیت ہی میرے مصطفیٰ دے روزے حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ دا بڑا معروف واقعہ سید احمد رفائی رحمت اللہ تعالی اے 5ویں 6ویں صدی ہجری دے بزرگ نے سید بزرگ
آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے روزے پاک تے حاضر ہوئے نے ہن عجیب فرمائش ہے بزرگاں سید بادشاہ سے کہندے نے حضور دور سان تے میری روح تواڈی روح نو سلام کردی ہے عرض کردے نے حضور میری روح تواڈی روح نو دوروں سلام کردا سی تسی بھی دوروں سلام دا جواب ارشاد فرما دیندے آؤ لیکن اج میں روزے تے آیا میرا دل کردا ہے میں سلام کرا آپ دا دست اقدس ید اللہ والا روزے انور چو باہر نکلے میں تواڈا پتر تواڈے دست اقدس نو بوسا دیواں آپ نے پھر سلام رد کیتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ دے رسول ہے نانا جان میرا سلام ہوئے علماء نے لکھیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے انور شک ہویا ہے آپ دا ید اللہ والا دست اقدس باہر آیا ہے سید بادشاہ نے چمیا ہے پھر میرے نبی دا دست اقدس قبر انور دے اندر تشریف لے کے گیا ہے اے کوئی ایک بندے نے نہیں 10,000 بندیاں نے ویکھیا ہے جنہ اکھاں نال ویکھیا انہاں دے اندر ایک ذات دانا غوث سمدانی عبدالقادر جیلانی جس 11ویں والے پیر دی نسبت دے نالے محفل ہے وہ بھی اس وقت موجود سن اور انہاں اکھاں دے نالے ویکھیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دست اقدس باہر نکلے معلوم ہویا لوگ جاندے بھی نے اگو جو عرض کر دینے جواب بھی ملتا ہے لیکن اپنا عشق بھی ہو گئی استطاعت بھی ہوئی حضرت ابو بکر قطع رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں روضہ رسول دے سامنے مواجہ شریف دے سامنے ریاض الجنہ اچھا ریاض الجنہ روضۃ الجنہ یہ سرکار نے فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر دے درمیان جتنی جگہ ہے اللہ نے اس نو جنت دا باغ بڑھایا ہے سبحان اللہ بول چھوڑو اللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اچھا بعض علماء نے لکھیا بھی یہ جڑا گھر سن جنہ وال اشارہ ہے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ماریہ سیدہ حفصہ امہات المومنین دے گھر یہ امہات المومنین دے یہ سونے نبی دے نہیں گھر بظاہر اسی طرح کیوں جے اللہ نے قرآن فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اللہ نے گھران دی نسبت سرکار دیاں بیبیاں دی طرف فرمایا ازواج مطہرات دی تے پھر اس تو کی مراد ہو سی بیتی ہے اے دور دی کوڑی یہ بزرگ صوفی کسی نے کیا اسا کیا بھی اس تو مراد مکہ شریف والا گھر ہے اس تو مراد مکہ شریف والا گھر ہے جڑا بیت اللہ شریف دے پیچھے اج کل لائبریری ہے وہ گھر ہے بھئی اتھوں لے کے تے مدینہ شریف میری مسجد دے ممبر تاکہ ساری تھا اللہ جنت بڑھائی کوئی مننے نہ مننے ویسے میں عرض کر رہے تے ویسے منن نو دیر بھی کوئی نہیں جتھے اللہ علیہ دا قدم لگ جائے اللہ انہوں جنت ہی بڑھا اسی بابا فرید جتوں دروازے نو جنت آکھ سکتے ہیں تے بابا فرید دا دروازہ جنت ہی ہو سکتے تے جتھے مدینے والے دے قدم لگ دے رہے نے ہر تھاں ہی جنت اور میں عرض کرنا اگر تسی اینو ہی سمجھو جتے سرکار آج تشریف فرمانے روضہ انور اتھوں لے کے ممبر تک روضہ پاک تو لے کے ممبر تک اگر تسی اے سمجھو کہ اے جنت ہے تو کیوں جنت ہے سوچنا چاہیے تھا نا بے اے جنت کیوں بڑی اور بھی تھا جنت اے اس واسطے جنت بڑی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر چوں نکل کے روزانہ محراب تک ممبر تک تشریف لے ہوندے سن جتھے جتھے سونے نبی دا قدم لگدا رہیا ہے رب فرمایا سونے اس نو اسی جنت بڑھا چھوڑا
اور کوئی وجہ سمجھا سکے ہو تو سمجھاؤ، اور کوئی وجہ بھی کیوں جنت استھانوں بنایا؟ صرف اس وجہ تو کہ روزانہ 5 دفعہ، کم از کم 5 دفعہ کدے خطبہ ارشاد فرمانا ہوئے، کدے مجلس محفل بنانی ہوئے، تو پھر تے ڈھیر واری 5 واری تے روزانہ سونا اتھوں لنگدا سی۔ تے اللہ کریم نے فرمایا جتھے سونے نبی دے قدم لگ جاون میں اللہ جنت دا باغ بنا دینا۔ اسی بات نو علامہ اقبال قلندر لوری کہنے نے مجھے کام کیا تھا رکو سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا رکو سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز۔ اللہ ریاض الجنہ شریف جے 2 نفل پڑھن دی سعادت ملے نا تو پھر بندہ رکوع چ لبدا پھر دے، پتہ نہیں اتھے سونے دے قدم لگے ہو سے، اتھے سونے دے قدم لگے ہو سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں بات کر رہا سی۔ حضرت ابو بکر اقطع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایک گل بھی مولانا زکریا صاحب نے اپنی کتاب دے اندر لکھی ہے، بس گھنٹہ تقریباً اس وقت ہو گیا جس ٹائم تو میں درود پڑھا لگا، درود شریف پڑھایا سی، اس ٹائم تو لے ہو گیا، پہلے خطبہ شطبہ یہ آخری بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر اقطع رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کئی دن ہو گئے سن میں کھانا نہیں سی کھایا، کات دا زمانہ سی، کات سی روٹی لبدی نہیں سی، سرکار دے روزے مرتے آدھے رویا، دل بھی چرد کیتی ہے آنا ضیفو کا یا رسول سونے کئی دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھایا، اج میں تہاڈا مہمان ہوندا کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے قسمت والا۔ اس واسطے آکھنے کوئی پیسہ بندہ کہنا میں پیسے دے سر تے مدینہ شریف یا عبادت دے سر تے مدینہ شریف، اللہ دی قسم ہے بس بلاوا شرع قسمت دی گل ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے انہوں نے عرض کی سونے کئی دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھایا، اج میں تہاڈا مہمان کہندے نے میری اکھ لگ گئی سونے دے روزے دے سامنے کی ویکھنا، میرا مصطفیٰ تشریف لے آ رہا۔ خواب دے اندر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجے پاسے ابو بکر صدیق کھبے پاسے عمر پاک میں دوروں ویکھے آندے پہنے لیکن انہاں دے پہنچن تو پہلے پہلے مولا علی آئے نے فرمایا ابو بکر جلدی اٹھ اللہ دا رسول تیرے تے کرم فرمان آ رہا ہے آپ کہندے نے میں اٹھیاں سرکار تشریف لے آئے میں دست بوسی ہتھاں نو چومے قدم بوسی میرے نبی نے فرمایا میرا مہمان بنیا ہے لے میں تینوں کھانا دینا پھر کیوں نہ کہیں لا چارانو دعا آخری باری پڑھ لو تو سبھی مل کے لاچارانو دعا ملتی بیمارانو شفا ملتی میرے سرکار دے در کو ہر دکھ دی دوا میرے نبی نے ایک روٹی عطا فرمائی کہنے نے نبی نے روٹی عطا فرمائی خواب اندر خواب میرے نبی نے روٹی عطا فرمائی حضرت ابو بکر کہنے نے بھوک لگی سی خواب چی کھانا شروع کر دیتی ہے خواب چی کھانا شروع کی تھی ادھی روٹی کھا رہا خواب دی گل سی آنکھ کھل گئی ہے اللہ دی قسم ہے مومل دھیان کیتا ہے انج لگدا ہے روٹی دے ذرے موہ وچ نے جڑی ادھی بچی آئی ہاتھ ول ویکھیا ہے ادھی روٹی ہاتھ وچ موجود آئے کیا بات ہے سبحان اللہ اے مولانا زکریا صاحب نے لکھے اور بہت ساری ایسی روایات انہوں نے لکھی معلوم ہوا سونا نبی خواب وچ دے کے جائے تے او جاگیے تے اس وقت بھی ہوندا ہے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے سرکار چادر دے کے گئے سن جدو فالج ہویا تھی قصیدہ بردہ شریف لکھیا خواب وچ جاگے سن تے چادر موجود ہے شاہ عبد الرحیم مودے دلوی رحمت اللہ علیہ دا جسم مفلوج ہویا سی سرکار تشریف لے آکے ہاتھ پھیریا سی تندرست ہوئے سن تے دل اچھ خیال آیا سی کدی مدینے آلا داڑی مبارک دے بال دے بینا سرکار نے ان ہاتھ پھیریا سی 3 بال آئے سن فرمایا سی اہل شاہ عبد الرحیم اسی تے دلان دیاں بھی جان دے تے صبح اٹھے سن تے بزیر و بال مبارک نظر نہیں آواز آئی سی تیرے سرانے تھلے رکھے نے کدرے بے ادبی نہ ہو جاوے تھرانا چکیا تو میرے نبی دے موے مبارک موجود سن سونا جیڑی شیخ خواب وچ دیوے وہ جاگ دیاں بھی کول یہ بہت ساری ایسیاں گلاں نے بہرحال اج دی تقریر دا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے جانا تے ظلم کر لے یعنی گناہ کر لے اور دل دی خواہش تے تمنا ہوئے میرے گناہ معاف ہون تو پھر بندے نو مدینہ منورہ دی طرف سفر کرنا چاہیے پھر سرکار دے روضہ انور تے حاضر ہو کے دعا مانگنی چاہیے میرا اللہ بالیقین اس دے سارے گناہ سونے سرکار دے صدقے
معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم اے سرکار دی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ آپ دے وصالے ظاہری تو بعد اج بھی کوئی جائے تو شرک حرام ناجائز اور بدعت نہیں ہے، صحابہ دا طریقہ ہے، تابعین دا طریقہ ہے، اولیاء دا طریقہ ہے، اصفیاء دا طریقہ ہے، سب تو بڑھ کے قرآن دا طریقہ ہے۔ اللہ آپ دی میری حاضری قبول فرمائے۔ وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته أجمعين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ مالک کائنات اہل خانہ نے پیار محبت جذبات عشق دلال اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے۔ یا رب العالمین محمد اس اہتمام نے قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے دوستان اس دن در الہ العالمین دامن دل میں قدم سخن الہ العالمین تعاون کیتا حصہ لے۔ یا رب العالمین سارے دی حاضری قبول فرما۔ مالک کائنات اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ مالک جملہ کلام پاک اہتمام انسلام صدقات خیرات ذکر اذکار واعظ و نصیحت جو کچھ بھی اس ارادے نیت نال نیکی دا کام کیتا گا یا اللہ سارا قبول فرما کے الہ العالمین اس گھر دے وچوں اس خاندان دے وچوں جتنے بھی اہل ایمان دنیا چھوڑ کے چلے گئے یا اللہ انہیں سارے نے اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقہ وسیلہ دے نال حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسن والحسین دی پاک بارگاہ دے اندر اہدیہ تحفہ پیش کرنے مالک قبول فرما۔ الہ العالمین انہوں نے درجات دے اندر بلندی عطا فرما۔ ساڈے واسطے خصوصاً اہل خانہ واسطے مالک کائنات دونوں جہانوں دی بلائیاں دا سبب بنا۔ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا واسطہ مالک اسی جتنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ساڈے جنہ دے اندر جو جائز ارادے نے سارا دے پورے فرما۔ مالک اس گھر نو آباد و شاد فرما۔ مالک کائنات سارے سارے نے گھرن نو آباد و شاد فرما۔ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ مالک کائنات اپنی خصوصی رحمت دا واسطہ مالک دنیا دے اتے جتھے جتھے مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سارے دی مدد فرما، پریشانیاں دور فرما۔ مالک کفر نو نیست و نابود فرما کے الہ العالمین اسلام دا جھنڈا بلند فرما۔ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت مسلمہ دی خیر فرما۔ یا رب العالمین اپنی رحمت دا صدقہ الہ العالمین سارے سارے دے حالت رحم فرما کے مالک زندگی اسلام علی اور موت دے دعا و موت کامل ایمان علی عطا فرما۔ مالک کائنات اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا واسطہ الہ العالمین تمام تر دکھ مصیبت پریشانی بیماری وباء تو محفوظ فرما کے مالک اپنی خصوصی رحمت اور مدد شامل فرما۔ الہ العالمین علماء کرام دی زیارت بھی ہوئی مالک کائنات دے ملفوظات بھی سماعت کرن مالک کائنات کافی سارے ملے۔ یا رب العالمین انہاں دی عمرہ دراز فرما۔ یا رب العالمین سانو اس دے تے سنے سنا دیتے عمل دی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات الہ العالمین علامہ یعقوب صاحب الہ العالمین دن دگنے رات چکنے ترقی عطا فرما۔ مالک کائنات جتنے بھی دوست حاضر ہو سارے دے گھرن و آباد و شاد فرمائے کہ دونوں جہانوں دی بھلائیاں عطا فرما۔ دکھ مصیبتاں تو الہ العالمین چھٹکارے عطا فرما۔ الہ العالمین بے جا مقدمہ بازیاں تو مالک کائنات محفوظ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔